نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد بن سلیمان الجزوری بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. سن ہجری 708 میں پیدا ہوئے. فرماتے ہیں کسی بستی سے میرا گزر ہوا. سنسان علاقہ تھا. عصر کا وقت ہوا. نماز پڑھنی تھی. وقت نکلا جا رہا تھا. پانی ساتھ تھا نہیں. اچانک ایک کنویں پر نظر پڑی. ٹھنڈا سانس لیا. جب کنویں کے قریب پہنچے پھر پریشان ہوئے. پانی کافی گہرا ہے. نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. پانی نکالوں تو کیسے نکالوں؟ اسی پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک ننھی سی معصوم بچی آئی اور میٹھے اور مدبھرے لہجے میں کہا بڑے میاں بڑے پریشان نظر آ رہے ہو. کہا بیٹی وضو بنانا ہے. پانی کافی نیچے ہے. نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. کہا اس پانی کو نکالنے کے لیے ڈول رسی کی کیا ضرورت؟ ہاں کیوں؟ تو وہ لڑکی اس نے اپنا لعاب تھوک کنویں کے اندر ڈالا. پانی اچھل کے کناروں پہ آ گیا. وضو فرمایا. اثر کی نماز پڑھی. پھر اس لڑکی کے پاس گئے. کہا بچی تیرا ایسا کون سا خاص عمل ہے تو نے تھوکا پانی کناروں پہ آ گیا؟ کہاں بھی کثرت الصلاۃ الی من اذا مشى تعلقت الوحوش بأذیالہ،
میری ماں رات کو مجھے اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 دفعہ درود نہ پڑھوں۔ محمد بن سلیمان الجزولی نے ارادہ کر لیا، اب ساری زندگی درود پڑھنے میں، درود لکھنے میں گزاروں گا۔ پھر مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات کے نام سے تصنیف فرمائی۔ علماء کرام کا کہنا ہے جو اس کتاب کو باقاعدگی سے پڑھ لیتا ہے، اللہ خواب میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرتا ہے۔ سوس نامی علاقے میں انتقال ہوا، وہیں تدفین عمل میں آئی۔ 77 سال کے بعد جب اس علاقے میں زلزلہ آیا، قبریں دھس گئی، محمد بن سلیمان الجزولی کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر مراکش کی طرف منتقل کیا گیا۔ یہ بات اخبار مشہورہ میں سے ہے۔ درود کی برکت سے ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے حجامت بنوائی تھی۔ 77 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا تو ایسے گویا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی حجامت بنوائی۔ مٹی کی چیزیں وفا نہیں کرتی، اچھے اچھوں کو کھا جاتی ہے۔ درود کی برکت کی وجہ سے مٹی نے محمد بن سلیمان الجزولی کا بال بھی بیکار نہ کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کل جنت میں آپ کا سب سے زیادہ قریبی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ السلام، جس نے کثرت سے دنیا میں مجھ پر درود پڑا ہوگا وہ جنت میں سب سے زیادہ میرا قریبی ہوگا۔ سارے حضرات اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اس نیت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں نہ دولت کام آئیں گی، نہ اولاد کام آئیں گی، میری اور آپ کی بخشش کرانے کے لیے میرا آقا کی شفاعت کام آئیں گی۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریف اور توصیف، حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، رب کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے رسول، مالک اکابر امم، فخر عرب و عجم، والی کون مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تانبا ماہ خوبا، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دورہ، سرخل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طوا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی آیت کریمہ، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ملی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کرایا، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کا اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، ان میں سے 1 ارب
40 करोड़ मुसलमान है, 56-57 बाकायदा इस्लामी हुकूमतें हैं, लेकिन जहां कहीं भी देखो काबिल, कंधार, अजरबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हाल है। इसकी एक ही वजह है, मुसलमान दुनिया से दिल लगा बैठा, आखिरत से, मौत के झटके से, कब्र के अंधेरे से, अल्लाह रब सुब्हानहू व तआला की नाराजगी से मुसलमान गाफिल हो गया। बुनियादी वजह यही है, मुसलमान ने दीन छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया। सोचते तक नहीं, ये तो वो फानी दुनिया है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों खरबों को जमीन खा गई, बादशाहों को खा गई, वजीरों को खा गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, कितने कितने हसीनों की मिट्टी खराब हो गई, जो अपने कलफ लगे हुए कपड़ों पर एक चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज इनके कफन भी तार तार हो गए। वो हसीनाएं, वो खूबसूरत दोशीज़ाएं, जिनको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, जिनकी खूबसूरती के डंके पूरी दुनिया में बजते थे, जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, आज अल्लाह ताला ने इनका क्या हाल बना के रखा है। जिंदगी उसी की कामयाब होकर गुजरती है जिसके दिल में कलमे की अजमत हो, जिसके दिल में प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अजमत हो, हर वक्त दिल में अल्लाह ताला का शोज़-ओ-गदाज़ हो, हर वक्त ये फिक्र दामन गिर रहती हो कि मेरा कोई उठा हुआ कदम, मेरी जुबान से निकला हुआ कोई बोल कहीं मेरे रब और मुस्तफा करीम की नाराजगी का सबब न बन जाए। जहां एक तरफ अल्लाह ताला ने कुरान करीम जैसी दौलत अता फरमाई, जहां एक तरफ खुदावंदे करीम ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर अता फरमाया, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ये करीमी फरमाई कि एक बड़े लंबे चौड़े औलियाए किराम बुजुर्गाने दीन अल्लाह वालों का सिलसिला भी अता फरमाया, जो सारी जिंदगी में कभी एक सुन्नत दीनों ने तर्क नहीं की। आज का मुसलमान समझता है सुन्नत तो वही है जो फर्ज नमाजों से पहले मस्जिद में पढ़ी जाती है। नहीं, जूता पहनने में भी सुन्नत है, जूता उतारने में भी सुन्नत, पानी पीने में भी सुन्नत है, खाना खाने में भी सुन्नत है, लिबास पहनने में भी सुन्नत है। कोई एक अमल ऐसा नहीं है जहां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज को इस्तेमाल करने का तरीका न सिखलाया। अगली बात हमारा खिलाफ है, शक्ल हमारी खिलाफ, सूरत हमारी खिलाफ, तर्ज जिंदगी हमारी खिलाफ है, सारे काम हमारे हैं, नाम उनका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वुजू फरमा रहे, एक आलिम दीन बगल में बैठ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का वुजू देख रहे। पांव की उंगलियों का खिलाल सुन्नत तरीका ये है, सीधे पांव की छोटी उंगली से शुरू किया जाए, अंगूठे पे जाके खत्म किया जाए, और उल्टे पांव के अंगूठे से शुरू किया जाए, छोटी उंगली पे जाके खत्म किया जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाल में दोनों पांव के अंगूठे से शुरू किया, छोटी उंगली पे जाके खत्म किया। वो आलिम दीन जो देख रहे थे पास आए, कहा हजरत जी गुस्ताखी माफ करना, ये जो आपने खिलाल किया है तो सुन्नत तरीके के खिलाफ है। गुस्सा न किया, परेशान न हुए, बल्कि जब तहकीक की हाँ ये ठीक कह रहा है, मेरा खिलाफ सुन्नत तरीके के खिलाफ था, मुसलमानों 40 साल की नमाज दोहराई। जब वुजू तरीके रसूल के खिलाफ है तो फिर वो नमाज कैसी?
علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ والے کے سامنے ہندوانا لا کے رکھا گیا، اللہ والے نے ہندوانا ہاتھ میں رکھیا، چاقو بھی لے لیا، علماء کرام سے پوچھا بتلاؤ ہندوانا توڑ کے کھانا سنت ہے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء کرام فرمانے لگے ہمیں تو اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ اللہ والے نے ہندوانا واپس رکھ دیا، چاقو بھی رکھ دیا، فرمانے لگے توڑ کے کھاؤ، ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، کاٹ کے کھاؤ، ڈر ہے کہیں توڑ کے کھانا سنت نہ ہو۔ ارے میں ہر اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں۔ یہ کسی بزرگ کا قول ہے، سنتوں پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ 4 انعام سے نواز دیتا ہے۔ الرعب فی قلوب الفجرہ، اللہ ظالموں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈال دے گا۔ الثقۃ فی الدین، دین میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ والسعۃ فی الرزق، اور رزق میں روزی میں اللہ فراوانی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ پرفتن دور میں زنا نہ کرائے، سود عروج پہ ہے، گھروں میں والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے، ممبر و محراب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایسے پرفتن دور میں اگر کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، قیامت کے دن اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور شہید کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، یمن سے نکلے، مدینہ منورہ آئے کہ حضور سے ملاقات کروں گا، دیدار کروں گا، صحابی بن جاؤں گا۔ اتفاق سے حضور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں موجود نہ تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ٹھہر جائیے، 2 دن میں سرکار تشریف لے آئیں گے، ملاقات کر لینا، صحابی بن جاؤں گے۔ خواجہ اویس قرنی فرمانے لگے میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، میری بڑی مجبوری ہے۔ کسی نے کہا بھائی تمہاری زندگی کا کیا پتہ، کالی کملی والے کی زندگی کا کیا پتہ، ٹھہر جائیے، ملاقات کر کے چلے جانا۔ کہا میری بڑی مجبوری ہے، میری ماں بیمار ہے، میرے علاوہ پانی پلانے والا، وضو کرانے والا کوئی نہیں، اگر میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، میری اماں کو اگر پیاس لگے گی تو میری ماں کو پانی کون پلائے گا؟ یہ گزر کر کے وہاں سے یمن واپس آ گئے۔ 2 دن کے بعد جب حضور تشریف لائے، صحابہ کرام نے فرمایا خواجہ اویس قرنی آئے تھے اور یہ گزر کر کے چلے گئے، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت آدمی نکلا، ملاقات کرتا، دیدار کرتا، صحابی بن جاتا، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا فاروق جب تیری کہیں اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے نا، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا۔ جب تیری کہیں اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے میری امت کی بخشش کی دعا کرانا۔ ماں کی خدمت کو ترجیح دی، صحابی نہیں بن سکے، یہ ہماری امت کا بہت بڑا ولی گزرا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی چادر اتار کے زمین پہ بچھائی، اس مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، اللہ کے نبی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے، کھجوروں کا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا، کافی دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ جب وہ مائی اٹھ کے جانے لگی، دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ارے میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس نے مجھے دودھ پلایا، سردی کے موسم میں ٹھنڈی سے بچایا، گرمی کے موسم میں گرمی سے بچایا، میری اچھی طرح تربیت کی، آج بھی
تہجد میں اٹھ کے میرے لیے دعا کرتی ہے. ارے ایک نظر تو اپنی ماں کے چہرے پر ڈال دے. میرے نبی کا فرمان ہے تیرے نام آئے اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. آج تو بچے کہاں جاتے ہیں ماں باپ کو پتا ہی نہیں ہوتا. رات کو بھی آئیں گے چھپ چھپ کے لائیں گے پارسل. ماں بھی پوچھے گی بیٹا کیا ہے؟ کہا نہیں یہ تو تیرے کھانے کی چیز نہیں ہے. وہ آئس کریم کا ڈبہ لا کر بیڈ روم میں جائے گا اپنی بیگم کو کھلائے گا. ایک ایک ولی اس امت میں ایسا آیا ہے اگر ہم ان کے پیچھے چلنے والے بن جائے تو یہ کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے. دنیا دار لوگ دکانوں کی حفاظت کرتے، مکانوں کی حفاظت کرتے، باغوں اور کھیتوں کی حفاظت کرتے، باڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں، کاروبار کی کارخانوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور دین کی حفاظت کرتے ہیں. گرمی، سردی، دھوپ، درد، بیوی، بچے، خاندان، بیماری، سفر، حضر، ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی رہتی تھی. پھر بھی امام ابو حنیفہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس امت کا بہت بڑا ولی گزرا ہے. سچا عاشق رسول تھا، مدینے سے بہت ہی بڑا پیار کرنے والا تھا. امام شافعی علیہ الرحمہ ایک دفعہ مہمان بن کر گئے مدینہ منورہ میں اور امام مالک کے واقعات میں لکھا ہے حج کے سفر کے علاوہ کبھی انہوں نے مدینہ نہیں چھوڑا. انہیں خوف تھا کہیں باہر دوسرے ملک میں اگر مر گیا تو یار کے شہر میں دفن ہونے سے محروم ہو جاؤں. مدینے کا ادب کتنا کرتے تھے. مدینے کے 3 میل کے دائرے میں امام مالک نے پوری زندگی میں کبھی پیشاب اور پاخانہ نہیں کیا. امام شافعی علیہ رحمہ مہمان بن کر آئے. امام مالک نے اپنے خادم سے کہا بھائی یہ پانی کا لوٹا ان کے چارپائی کے پاس بغل میں رکھ دو، یہ تو تہجد میں اٹھیں گی، ان کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی. تو وہ خادم نے وہ پانی کا ایک لوٹا امام شافعی کی چارپائی کے پاس رکھ دیا. صبح کو اٹھ کے دیکھا تو وہ لوٹا ہوئی پانی کا بھرا ہوا ملا. تو وہ خادم کہنے لگا امام مالک سے آپ تو کہہ رہے تھے بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے تو تہجد ہی نہیں پڑھی، پانی ہوئی ایسا ہی پڑا ہوا ہے. مسلمانوں سوچو کسی زمانے میں تہجد نہ پڑھنا عیب سمجھا جاتا تھا، آج نماز فرض کا چھوڑنا بھی عیب نہیں سمجھتے. اسے اللہ کا قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جو راتوں کو اٹھ کر سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر دنیا سے علیحدہ ہو کر مصلی بچھا کر میرا قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، میرا خدا کہتا ہے عرش عظیم سے میں دیکھ رہا ہوں میرا بندہ مصلی پہ کھڑا مجھے یاد کر رہا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ بات بڑی ناگوار گزری. صبح میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تو باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر چھیڑ دیا. کہاں لگتا ہے آپ کو سفر کی تھکن ہوگی تو آپ صبح میں آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہوں گی. ہاں کون کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلی؟ کہا یہ خادم کہتا تھا کہ لوٹا وضو کا جو رکھا ہوا تھا آپ نے تو پانی استعمال میں نہیں لیا. کہاں میں ایک تو تھا مدینے میں اور امام مالک کا مہمان بن کر آیا ہوں، نیند کیسے آئے؟ میں نے تو عشاء کے وضو ہی سے میں نے تہجد کی نماز پڑھی، مجھے اس لوٹے کے پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میں نے تو عشاء کے وضو ہی سے تہجد کی نماز پڑھی ہے. آج ہم باہر مرد نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں مستورات نماز نہیں پڑھتے. اصول ان کا نہیں ہے. اصول ہمارا اتنا بڑا ٹی وی لا کے رکھ دیا، ان کو فرصت کہاں ملے گی نماز پڑھنے کی. ایک ایک اللہ والا ایسا ہے. 7-8 سال کی عمر ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ والدہ نے سوت کی گٹھڑی تیار کر کے سر پہ رکھی. کہا جا فلاں آدمی کے گھر دے کے آؤ بیٹے اور سنبھال کے لے جانا، پیسے گن کے لے آنا. تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے
کہ اتنا مجھے سمجھا رہے کہ دور کی بات تو ہے نہیں، آپ خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کہاں 60 برس ہو گئے، آج تک میں نے کبھی گھر سے باہر کسی اجنبی کی میرے چہرے پر نظر نہیں پڑی۔ اب تو موت کا وقت بہت قریب ہے، ڈرتی ہوں کہیں باہر چلی گئی کسی اجنبی کی نظر پڑ گئی، تب میں سر کے میدان میں کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں؟ جب ماں اتنی باحیا ہے تو کیا پیٹ سے ولی نہیں آئے گا؟ تو آپ بالکل ولادت کا وقت قریب ہے، VCR کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، کیا ولی آئے گا؟ پیٹ سے ڈاکو آئے گا؟ سوچتے تک نہیں۔ اس اللہ کا قرآن کہتا ہے تو تربل حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا ہے، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، بیدار ہو جاؤ۔ جب میں بیدار کروں گا تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کا لشکر گزر رہا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کنووں کے پاس سے تیزی سے گزر جاؤ۔ ارے تمہیں کتنی بھی شدت کی پیاس لگی ہو، کتنی بھی چلچلاتی دھوپ ہو، ان کنووں کا پانی نہ پینا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ان کنووں کا پانی پلید ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ان کنووں میں زہر ملا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، پھر کیوں نہ پیے؟ فرمایا ان کنووں کا پانی پینے والوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ پورا ہفتہ اتنی تیز ہوا چلی، پٹک پٹک کے لوگوں کو زمین پہ دے مارا۔ وہ کتنی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا کرتی تھی، جس کو بھی لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہ بگڑتا تھا۔ اللہ کا حکم آیا تم شنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا ذہن چلایا۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں بھی تو خدا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، رات کو سوئے بڑے قداور جوان تھے، صبح کو اٹھے اللہ نے ساروں کو ذلیل بندر بنا دیا۔ 70,000 لوگ کیلا والے بندر بن گئے۔ زمین روزانہ کئی دفعہ اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہے، مولا زنا کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، حرام خوری کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، فلم دیکھ دیکھ کے میرے اوپر چلتا ہے، نظروں کو آوارہ کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، اجازت دے میں ان کو لقمہ بنا کر نکل جاؤں۔ اللہ پاک جل شانہ کی کریم ذات، رحیم ذات پھر بھی زمین کو حکم کرتی ہے ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس قرآن کو، اس دین کو چھروں کے نیچے زندہ کیا، تپتے ہوئے کوئلوں اور شعلوں پہ زندہ کیا۔ کربلا کے میدان میں 72 لاشیں 72 سر نیزوں پہ جل گئے، کسی ایک نے بھی کلمے سے غداری نہیں کی۔ احد کے میدان میں امیر حمزہ کے 24 ٹکڑے کر دیے گئے، مسلح بنایا گیا، ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کے ہار بنایا گیا، کلمہ نہیں چھوڑا۔ گھوڑے کی ٹاپو سے بندوا کر کئی صحابہ کے جسم کے پرخ سے اڑا دیے، کلمہ نہیں چھوڑا۔ بخاری شریف میں میرے نبی کا فرمان موجود ہے، 23 برس ایسے گزرے ہیں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ 2 دن کی بھوک نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بےتاب کر دیا، مسجد کی دیوار کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ عمر بن خطاب جب وہاں سے گزرے، کہا ابو بکر اس وقت یہاں کیوں؟ کہا 2 دن کی بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ کہا آج بھی تمہارے بھائی کا 3 دن کا فاقہ ہے، میں بھی بے چین ہو کر گھر سے باہر نکل کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، وجہ پوچھی، بیٹھنے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ابو بکر عمر تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔
یہ تینوں حضرات، یہ مختصر قافلہ، 3 نفوس پر مختصر قافلہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. حضور کی خوشبو سن کر وہ صحابی باہر آئے، کہاں بندہ نواز میرے مہمان نہیں بنوں گے، کہاں آپ کی مرضی. گھر میں گئے، باغ میں گئے، کھجور کا ایک خوشہ توڑ کے لائے. چہرے پر نظر پڑی، گھبرا گئے. نقا ہتھیا سر بالکل نمایاں تھے. بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت حضور کے سامنے پیش کیا. آپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور گوشت کا ایک لوٹھڑا روٹی کے اوپر رکھ کر فرمایا، خادم سے میرا 5 دن کا فاقہ ہے، جاؤ میری فاطمہ کو دے کر آؤ، پتہ نہیں اس کا کتنے دنوں کا فاقہ ہوگا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی کیسی دردناک کہانی ہے. جب کلمے کا اقرار کیا، ظالم ابو جہل ہاتھ سے نہیں بالوں سے پکڑ کر میدان میں لے آئے. عتبہ موجود ہے، عتیبہ موجود ہے، عمرو ابن ہشام موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عقبہ ابن ابی معیط موجود ہے. سارا مکہ کھڑا ہے. سزا دی جائے گی آپ سمیہ کو. کس کی سزا؟ کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ کیوں کہتی ہے محمد اللہ کا پیغمبر ہے؟ ابو جہل ظالم کہنے لگا، ایک دفعہ کلمے کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا. اگر تو نے قرآن کا انکار نہ کیا، اگر تو نے کلمے کا انکار نہ کیا، برچھا مار کے تیرے جسم کے پرت سے اڑا دوں گا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بوڑھی مائی ہے، عورت ذات ہے، ایمان کتنا جوان ہے. ساری دنیا کے سجدے ایک طرف رکھو، سمیہ کے قدموں سے اڑی ہوئی کھاد کے بھی برابر نہیں ہو سکتا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی، او ظالم تو کیا جانتا ہے، میں یہیں کھڑے کھڑے جنت کے 8 دروازوں کو کھلا ہوا دیکھ رہی ہوں. تو مجھے برچھا مار، چاقو مار، چھرا مار، میں مر جاؤں گی. ادھر مجھے چھرا لگے گا، ادھر میرا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے. ناپاک پروگرام تھا، قتل کر دیں گے. اپنے بیٹے کو بلایا، عمار. کہا جی اماں. کہا جاؤ حضور کے پاس جا کر میرا آخری سلام کہہ دے اور کہہ دے کہ میری ماں رب کی توحید پر قربان ہونے جا رہی ہے. پھر جب عمار بن یاسر جانے لگے، واپس بلایا. کہا میرے دل کی تمنا ہے، آرزو ہے، ان لوگوں کا ارادہ بڑا غلط ہے. میں چاہتی ہوں آخری وقت ہو، نظر میری ہو، تیرا روح انور ہو. جا حضور کو جا کر کے بلا کے لیا. ادھر ظالم کا برچھا لگے گا، ادھر آپ پہاڑی سے تشریف لے آئیں گے. ادھر چیرتی جاؤں گی، ادھر آپ کا دیدار کرتی جاؤں گی. کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا، سمیہ دنیا سے کیا لائی ہے؟ میں کہہ دوں گی اور تو کچھ نہیں، تیرے محبوب کا دیدار لے کے آئے. دکان کی عظمت کا پتہ ہے، کلمے کی عظمت کا پتہ نہیں ہے. اس کی عظمت کا پتہ لگانا ہو، جاؤ بلال حبشی سے پوچھ کے آؤ. خاندان، برادری، قبیلہ چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کا دامن پکڑنا کوئی کھیل تو نہیں تھا. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے، ایک عورت تھی اپنے جوان بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہی تھی. اچانک شور کی آواز کانوں میں آئی. بیٹے کا نام ہے وہب ابن قلب. تو وہ ماں بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا یہ تو کوئی جنگ کی آواز نظر آ رہی ہے، جا تو دیکھ کیا ماجرا کیا ہے. تو وہ بیٹا گیا، جوئی گیا، دوڑتا ہوا واپس آیا. کہا اماں قہر ٹوٹ پڑا. کہا کیا ہوا؟ ظلم ہو گیا. گلشن نبوت کو وہاں لوگ اجاڑ رہے، حسین کے بچوں کو وہاں لوگ ذبح کر رہے. وہ ماں کہنے لگی، بیٹا میں نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تو بڑا غلط آدمی نکلا. اتنا بڑا ظلم دیکھ کر تجھے اتنی فرصت کہاں سے مل گئی کہ میرے پاس بتانے آ گیا؟ آج کی ماں ہوتی پیشانی چمتی، چل جلدی یہاں سے سیرک، اللہ ان کا بھلا کرے. تجھے اتنی فرصت کہاں سے مل گئی، تو مجھے بتانے آ گیا. کہا ماں ارادہ تو تھا اسی وقت شامل ہو جاتا، لیکن تو یہاں میرے انتظار میں بیٹھتی پریشان ہوتی. دراصل میں تو تجھے بتانے آیا ہوں ارادہ واپسی کا ہے. کہاں پھر جا. وہ گیا، وہ بھی نے کل پیچھے پیچھے ماں بھی چل پڑی. کوئی اتنی لمبی چوڑی دنیا تو تھی نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہ ابن کل اجازت مانگی. ننگی تلوار لے کر اجازت ملی، ننگی تلوار لے کر میدان میں کود پڑے. کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا. پھر ایک کافر نے پیچھے سے زور سے گدی پر تلوار ماری، گردن کٹ گئی.
ماں کھڑی ہے، ایک اکلوتا بیٹا ہے، دیکھا میرے بیٹے کی گردن کٹ گئی، پسینہ نہیں آیا، دھڑن سے بے ہوش ہو کر زمین پر نہیں گری، جھولی پھیلائی، آنسو ٹپ کے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما۔ وہ ظالم بھائی سے پتا چل گیا اس کی ماں ہے، جو کٹا ہوا سر ہے وہ اٹھا کے اس کی گود میں پھینک دیا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ چما نہیں، پیار کیا نہیں، وہ سر جو منڈی کٹ کے رکھی تھی وہ اٹھا کے واپس میدان میں پھینک دی، آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اللہ کے نام پر دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ کہاں سے لائے ہم ایسا جذبہ، کہاں سے لائے ہم ایسا ایمان؟ ہمارے بزرگوں کا تو حال ایسا تھا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کا ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے گئے، وہ ٹکٹ دینے والا ہندو تھا، وہ کہنے لگا میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دے رہا ہوں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیجیے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کتنے خوبصورت ہو، آپ کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اکابر کے چہروں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ امام محمد کے جنازہ اٹھا، کسی یہودی کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ وقت کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کاندھا لوں، جو امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو اپنے کاندھوں پہ رکھا اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے اکابر کے جنازے دین دیا کرتے تھے، آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ایمان میں رکاوٹ بنا ہوا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا آئندہ کل دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک ایسے آدمی کے ہاتھ رکھواؤں گا جس نے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا ہے، بڑا گناہ تو کیا کبھی اس کے دل میں صغیرہ گناہ کا بھی گزر نہیں ہوا ہے۔ لوگ انتظار میں ہیں وہ کون آدمی نیک ہوگا۔ جب صبح کا سفیدہ طلوع ہوا تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا میاں منع شاہ ادھر آؤ، پہلی عید آپ رکھو۔ میاں منع شاہ ایسا اللہ والا گزرا ہے کہ ایک کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کبھی گزر نہیں ہوا۔ اس وقت انہوں نے 1 روپیہ دارالعلوم دیوبند میں چندے میں دیا تھا، آج بھی دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں وہ روپے کا سکہ موجود ہے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، شادی ہوئی، پہلا دن ہے گھر میں فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں، دوسرا دن کھانے کو کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں تو شادیوں میں جتنا کھلایا جاتا ہے اس سے زیادہ تو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور اب تو ایک بیماری ہو رہا ہے کھڑے کھڑے کھلانے کی، اور اس بھی جو بیٹھ کے کھلائیں گے وہ بھی فرش پہ نہیں بٹھائیں گے، کرسیوں پہ بٹھائیں گے۔ مشکات شریف میں میرے نبی کا فرمان موجود ہے ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئن قط، میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کر بھی کھانا نہیں کھایا۔ اب تو ڈر لگتا ہے کوئی فیشن والا انگریزی فیشن نہ نکالے کہ لیٹے لیٹے کھایا کرے، تب بھی سریا والے چھوڑنے والے نہیں۔ مولانا تمہیں کہاں پتا ہے اس کے بھی بڑے فائدے، کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے اخباروں میں پڑھتے ہو نا فلانا سر، ان کے صرف سارے کسی کی کام نہیں ہے۔ انگریز کی منڈی میں لقب سستا نہیں ہوتا تھا، جو قرآن سے غداری کرتا تھا، جو دین مصطفیٰ سے غداری کرتا تھا، انگریزوں نے گلے لگاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کا طریقہ اپنائے گا، صورت دیکھو انگریزوں جیسی، شکل دیکھو انگریزوں جیسا، لباس دیکھو انگریزوں جیسا، طرز زندگی انگریزوں جیسی، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن تم قبروں سے انگریزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ آج تک کہیں یہ بات سننے پڑھنے میں نہیں آئی کبھی کسی انگریز نے داڑھی رکھی ہو۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا داڑھی منڈواتا ہے، محمد مصطفیٰ کا غلام بننا پسند نہیں، انگریز بننا پسند ہے۔ اب تو جنم دن بھی آئے گا نا، اپنے بچوں کا کیک کٹوائیں گے۔ ابن ماجہ شریف میں میرے نبی کا فرمان موجود ہے جب حضور کا پیدائش کا دن آتا تھا وہ روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہم سچے عاشق ہیں تو یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے پچھلے سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جائے، اتنا بڑا کیک لا کے پورے محلے میں کھلائے۔ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے شان نبوت کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کیا کیا دکھ نہیں سہے۔ نہ خون نوچ لیے گئے، بغل کے بالوں کو نوچا گیا، منو ٹنوں کے حساب سے چکیاں پیسنے کے لیے غلہ دے دیا گیا،
4 बजे सुबह में वो अंग्रेज अफसर जब उस जेल की विजिट के लिए निकला, शाहताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस कोठरी में थे, वो अंग्रेज अफसर गश्त लगाता जब उस कोठरी के पास से गुजरा, उसने एक अजीब मंजर देखा। शाहताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ रहे, सबकी खुद ब खुद चल रही। उसने पूछा, शाह साहब मैं ये क्या देख रहा हूँ? कहा, जालिम तुझे क्या मालूम है, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, शादी हुई, घर में खाने को कुछ नहीं, दूसरा दिन फाका, तीसरा दिन फाका। अपनी बेगम से फरमाने लगे, बाप के घर चली जा, हमारे यहाँ तो फाकों का डेरा है। मेरी तो बहुत पुरानी आदत है फाका बर्दाश्त करने की, तुझे बर्दाश्त न होगा तो बाप के घर चली जा। वो भी तो बड़ी अल्लाह वाली थी, वो कहने लगी, फाका झेल लूंगी, मैं तो अपने मुकद्दर पे नाज करती हूँ। मुझे शेखुल तफसीर मिल गया, कुरान का हाफिज मिल गया, कुरान का मुफस्सिर मिल गया, हदीस का मुहद्दिस मिल गया, मुझे वक्त का वली मिल गया, कुतुब मिल गया। अरे ओ लाहौरी, आइंदा ऐसी बात कभी न करना, मेरी मैयत तो घर से निकल सकती है, मेरे कदम घर से बाहर नहीं निकल सकते। आज के जमाने की औरत होती फौरन कहती है, उम्मीद रखना ही नहीं कि मैं वापस आऊंगी। ये मौलवी को कोई लड़की नहीं देता, कितनी तनख्वाह का? 5,000। पैसों पे ईमान है, रब पे ईमान नहीं है। अरे देवबंद का फारिग है, हाँ वो तो ठीक है, तनख्वाह बताओ पहले। अपने मुकद्दर पे नाश करती हूँ, मैयत घर से निकल सकती है, मेरे पांव नहीं निकल सकते। और तकवा ऐसा था, परहेजगारी ऐसी थी, वो एक मुरीद आके माल्टों की टोकरी अंदर भिजवाई तो हुई जुई की वापस आ गई। हाँ ये माल्टे हमारे खाने के नहीं है। बहुत पुराना मुरीद था, उसे रंज हुआ, दौड़ता हुआ अहमद अली साहब लाहौरी के पास आया, कहा मैं अपनी बाग से माल्टों की टोकरी भर के लाया था, अंदर भिजवाई तो इन्होंने वापस कर दी कि ये माल्टे हमारे खाने के नहीं है। मुझे तो बड़ा सदमा हुआ। कहा वो भी तो उबैदुल्लाह नौर की अम्मा है, जाओ तहकीक करो, जरूर कुछ गड़बड़ी होगी। कहा नहीं, अपने हाथ से तोड़ के लाया हूं, किसी मंडी बाजार से खरीद के तो नहीं लाया। कहा जाओ देखो तो सही। वो बाद में गया मुलाजिमीन से दरबार, वो पूछा बाग के खादिमों से, तो बाग के खादिमों ने बतलाया कि जिस दरख्त के आप फल तोड़ के ले गए, उस दरख्त की आबियारी एक दिन चोरी के पानी से हुई थी, पड़ोसी का पानी चोरी करके एक दिन पिला दिया था। अहमद अली साहब लाहौरी ने अपनी बेगम से पूछा, तुझे कैसे पता चला ये माल्टे खाने के नहीं है? कहा मैंने एक फल उठा के मुंह के पास ले गई, मुझे उसमें से हराम की बदबू आई। अब तो गैर का माल पेट में जब तक जाता नहीं, वहां तक पेट की आग नहीं बुझती। दिल्ली में बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ये अल्लाह वाले कब छुपे रहते, इनका तक़वा, इनका फैज़ पूरी दुनिया में फैलता है। खुद भी अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ते, दूसरों को भी तलकीन करते। इस अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने कहा हमारा खुदा एक अल्लाह है, मुश्किल कुशा वही है, हाजत रवा वही है, बिगड़ी बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही है, रिस्क देने वाला औलाद देने वाला वही खुदा है। तुम तक़ामू, फिर अपने अक़ीदे पर वो जमा रहा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह सारी सल्तनत बल्ख की बादशाह छोड़कर जंगल में चले गए। 16 साल के बाद जब शहर में वापस आए, वो जो बादशाह कुर्सी पर विराजमान था वो खड़ा हो गया। इब्राहिम बिन अदहम से कहने लगा, आज भी ये तख्त आपके इंतजार में इरादा है तो ले ले। इब्राहिम बिन अदहम पूछने लगे, अरे तख्त संभालते संभालते, सल्तनत करते करते कितना अरसा हो गया? 16 बरस गुजर गए। इब्राहिम बिन अदहम कहने लगे, खुदा की कसम 16 साल सल्तनत में तुझे जो मजा नहीं चखा होगा, जंगल के सजदों की, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह में सारा मजा लूट के लाया। इस अल्लाह का कुरान कहता है, अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमा यहज़रुल आखिरत व
ہوتی، راتوں کو اٹھ کر ساری دنیا سے الگ ہو کر مصلی بچھا کر سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر میرا بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے میرا نام لیتا ہے، مجھے میرے بندے سے اتنا پیار آتا ہے، میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ کاش ہمیں ایسی دولت مل جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، لوگ کہیں گے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، الہی ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے، تیرے نام کی تسبیح پڑھا کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے، تیرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا کریں گے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، الہی ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، تیرے نام کی رٹ لگایا کریں گے، تیرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھا کریں گے، آواز آئیں گی وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ او ظالموں، تم نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، میرے نبی کے فرمان کی پرواہ نہ کی، آج تم مجھ سے رعایت مانگتے ہو، آج تم مجھ سے موقع ڈھونڈتے ہو۔ ارے دنیا میں تم نے میرا قرآن بھلا دیا، جاؤ آج میں نے تم سب کو بھی بھلا دیا۔ کون ساتھ رہے جو ہمیں ساتھ دے گا؟ تب یہ فرق محسوس کریں گے کون سی چیز ہمارے لیے فائدے کی ہے، کون سی چیز نفع کی ہے۔ ساری رات ننگا ناچ دیکھتی نسل تاجر سود پہ، اولاد ماں باپ کی نام فرمان، تجارت کے نام پر بازاروں میں سود اور سٹا، حکومت کے نام پر فرونیت، جھوٹ، شراب، غیبت، چغلی، کینہ، بغض، دشمنی، ماں باپ کی نافرمانی، قرآن کی توہین، کون سی بدماشی ایسی ہے جو مسلمان نے چھوڑ کے رکھی ہے؟ ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں، ساری دنیا کا سونا چاندی کھٹا ایک طرف رکھو، مولانا حسین احمد مدنی کی قدموں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ 16 سال گنبد خضرا کی جالی کے سامنے بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پڑھائی۔ مدرسے کا کتنا بھی بڑا محدث کیوں نہ ہو، جب حضور کا نام آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ قربان جاؤ حضرت مدنی کے مقدر پر، جب حضور کا نام آتا تھا حدیث پڑھاتے پڑھاتے تو گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس گنبد خضرا کے مکین نے فرمایا۔ خود لکھا ہے نقش حیات کتاب کے اندر، ایک چھٹان مسور کی دال کا ابلا ہوا پانی گھر کے 11 افراد پی کر سو جایا کرتے تھے۔ تنگی اتنی تھی، پھاقا اتنا تھا، جب شام ہو جاتی تھی مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے، گشت لگاتے تھے، مدینہ والوں کی سبزیوں ترکاریوں پھلوں کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھا کر لا کر چھری سے کاٹ کر پانی سے دھو کر ساری رات پتے چبا کر ریاض الجنت میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ نہیں ہمارے پاس۔ جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے اٹھے، جب والدہ کا انتقال ہوا ٹیلی گرام آیا، ہاتھ اٹھائے کہا مولا میری ماں کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، جہاں تک میری ماں کو کاندھا دینے کا مسئلہ ہے مجھے اس ظالم انگریز سے ضمانت کی بھیک مانگنی پڑے گی، اور میں اس کام کے لیے اس سے ضمانت کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں پڑھایا، کسی حکومت کا ایجنٹ بن کر نہیں پڑھایا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے ہاتھوں سے 1300 کتابیں لکھی اور اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا لو یہ سرمایہ تمہیں سپرد کرتا ہوں، اس پر عمل کرو سیدھے جنت لے جاؤ گے۔ سارا دار و مدار عمل پر ہے، عورت کے پیچھے نہ بگڑو، دولت کے پیچھے نہ بگڑو، حکومت کے پیچھے نہ بگڑو، یہی 3 چیزیں ایسی ہیں جو بیڑا غرق کر دیتی۔ ایسی ایسی جگہوں سے مسلمان مال ڈھونڈ لیتا ہے جہاں سے سانپ اپنی خوراک ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ ایک عورت تھی نا، ایک عالم دین کے پاس آئی، اس نے مسئلہ پوچھا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے،
تو اس کی وراثت، اس کے ترکے میں سے مجھے کتنا حصہ ملے گا؟ اس نے پورے خاندان کا وہ جائزہ لیا اور پھر اس نے وراثت کا مسئلہ بتایا اس عالم نے کہ تجھے تیرے بیٹے کی وراثت میں سے صرف 8واں حصہ ملے گا. کہا اچھا یہ تو غضب ہو گیا، ظلم ہے، یہ تو پالا میں نے، دودھ میں نے پلایا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، مجھے صرف 8واں حصہ. کہاں جا تو بھی کوئی اچھی کتاب سے مسئلہ نکال کے نا تجھے بھی خوش کر دوں گی. وہ بھی تھا بیچارہ 3000 تنخواہ والا ہوگا. کہا اتنی بڑی کتاب سے مسئلہ بتاتا ہوں، اس سے بڑی کتاب اللہ نے اتاری ہی نہیں. کہا کون سی کتاب؟ کہاں قرآن. کہا کون سی ہے؟ کہاں ماں اغنا عنہ مالہ وہ ماں کا سب. کہاں ماں کا ہی سب ہے اور کسی کا کچھ بھی نہیں. وہ ایک آدمی تھا نئے جوتے لے کر آیا 1500 روپے کے جوتے. اسے خطرہ تھا کہ مسجد کے نیچے رکھوں گا تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. چوری ہو جاتا ہے نا مسجد کے جوتے، اسی سے لیٹرین میں آگے سے کاٹ کے رکھتے، ٹھیک ہوں گے تو یہ بھی چلے جائیں گے. لوٹے بھی باندھ کے رکھتے ہیں زنجیر سے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو لوٹے بھی اٹھا کے لے جائیں گے. یہ تو ہماری پہچان ہے. 1500 روپے کے جوتے، اسے خطرہ تھا کہ یہاں نیچے رکھوں گا کوئی چوری کر کے لے جائے گا. تو اس کے دل میں ایک دھیان میں ترکیب آئی، چلو سستے کی جگہ ہے اس کے سامنے رکھ دیتا. تب نماز پڑھنے کھڑا ہوا، ایک نظر جوتے تارتا ایک نظر سجدے کو دیکھتا ہے. وہی بغل میں ایک چور کھڑا تھا، اس کی بھی نظر جوتے پر تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ یہ جوتے کو بھی تارتا ہے سجدے کی جگہ کو بھی دیکھتا ہے. تو ایک مبلغ بن گیا، نیک بن گیا. وہیں سے گزرنے لگا تھا، شرم نہیں آتی، جوتے بھی تارتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو. وہ بیچارہ شرما گیا، اس نے گردن جھکا تو جوتا اٹھا کے بھاگ گیا. یہ راستے ہر ایک جانتا ہے، کہاں سے مال آتا ہے ہر ایک کو پتا ہے، دین کہاں سے ملے گا نہیں پتا. کپڑا اگر کسی دکان سے خراب ملے تو کپڑا پہننا کون چھوڑتا ہے؟ دوسری دکان پر جائیں گے. وہاں سے اگر دھوکہ کھائیں گے تیسری دکان پہ جائیں گے، وہاں سے دھوکہ کھائیں گے چوتھی دکان پر جائیں گے، 70 دکانوں کا گشت لگائیں گے، پھر لے تحقیق تو کریں گے کپڑا کہاں اچھا ملتا ہے، گھڑی کہاں اچھی ملتی ہے. ایک جگہ اگر دھوکہ کھا لیا گھڑی پہ نہ چھوڑ دیں گے، نہیں، دوسری دکان جائیں گے، تیسری دکان. ایک عالم دین سے اگر دھوکہ کھا لیا تو پورے طبقے کی قیمت کریں گے، سب علماء سے. جوتے کہاں اچھے ملتے وہ معلوم ہے، کپڑے کہاں اچھے ملتے وہ جانتے ہو، وہ ڈھونڈ لیتے ہو. دین کہاں اچھا ملتا ہے وہ تو ڈھونڈو. مولانا مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. گوالیئر کی جیل میں بادشاہ وقت نے ڈال دیا. جرم کیا نکالا کہ انہوں نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، جہاں جہاں عربی عبارتیں لکھی تھی نیچے ہاتھ پت سے لکھ دیا، توبہ توبہ قرآن بدل دیا. قصور یہ نہیں تھا، قصور یہ تھا اگر سبھی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو گیا تو پھر ہماری پوجا کون کرے گا. وہاں ایک کھڑکی بنا کے رکھی تھی بادشاہ نے، اور اتنی چھوٹی کھڑکی تھی جو بھی اندر جاتا تھا سر جھکا کے جاتا تھا تاکہ قدرتی طور پر بادشاہ کو سجدہ ہو جائے. بادشاہ کی یہ سوچ تھی اللہ والے کو بھی میرا سجدہ کراؤں گا. درباریوں سے کہا جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ. خواجہ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب کھڑکی کے پاس آئے پتا چل گیا انہیں، اللہ والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ پتا چل گیا کہ میرے لیے یہاں شرک کا جال پھیلایا گیا ہے. تو انہوں نے پہلے اپنی گردن پہلے اپنی ٹانگیں اندر گھسائی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، ہاں اس کو اندر نہیں وہیں باہر سے باہر لے جاؤ اور گوالیئر کی جیل میں جاؤ. تو 4 مہینے تک جیل میں رکھا. 4 مہینے کے بعد جب بادشاہ جیل کی وہ وزٹ کے لیے آیا تو اس نے آواز سنی اللہ اللہ. تو اس نے پوچھا جیلر سے یہ کون ہے؟ پتا نہیں. 4 مہینے سے اللہ والا ہے، سارے قیدیوں کو ولی بنا کے رکھا. کہا اس کو فوراً چھوڑ دو. مولانا جعفر تھانوی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کا زمانہ، انہوں نے بھی آواز اٹھائی انگریزوں کے خلاف. کیا کچھ انہوں نے ظلم نہیں سہا. ان کی معصوم ننھی سی بچیوں کو گھسیٹ کر گھر سے باہر کر دیا، مکان سلب کر لیا، عجائبات کو آگ لگائی. مولانا جعفر تھانوی فرماتے پھر مجھے وہاں سے امبالہ لایا گیا. میں نے وہاں جیل میں جا کے دیکھا مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے پہلے سے جیل میں موجود ہے. انگریز فرانسیسی مورخ لکھتا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے، دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک 4000 عربی مدرسے تھے. لیکن جب ان انگریزوں نے ظلم کیا کوئی ایک طالب علم بھی نہیں ملا، جھاڑو دینے والا کھانا پکانے والا بھی نہیں ملا.
उलमाए हिंद का शानदार माजी किताब में लिखा है, चांदनी चौक से जामा मस्जिद के बीच में कोई दरख्त की टहनी ऐसी नहीं थी जहां किसी आलिम दीन की लाश लटकी हुई न हो। मौलाना जाफर तनेसरी फरमाते, फिर हम तीनों आलिमों के हाथों में 15-15 किलो शेर वजन का कड़ा पहना दिया। इतना जोर से चाबुक मारता, घोड़े को हंकाने वाला चाबुक मार मार के हमें चलाया गया, दौड़ाया गया। जब नमाज का वक्त हो जाता था, हम तयम्मुम करके सजदे में गिर जाते थे, वो जालिम पीछे से जोर से चाबुक मारता था। सुभान रब्बियल आला में इतना मजा आता था, हमें कुछ पता न चलता था। तीसरे दिन उस अंग्रेज गवर्नर ने एक आदमी को भेजा, जाओ ये पर्ची इन तीनों मौलवियों को देकर आओ। वो पर्ची खोली तो अंदर लिखा हुआ परसों इन तीनों को फांसी दे दी जाएगी। तो तीनों मुबारकबादी देने लगे, उछलने कूदने लगे, हंसने लगे। तो वो जो बगल में खड़ा था काफिर, वो कहने लगा, मौलवियों ये शादी का कार्ड नहीं है तो फांसी का पर्चा है। मौलाना जाफर तनेसरी फरमाने लगे, तू क्या जानता है, हमने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के नाम पे शहीद हो गया, जो अल्लाह के नाम पे अपनी गर्दन कटा बैठा, वो तुम्हारी नजर में मुर्दा हो सकता है। अल्लाह फरमाता है मेरी नजर में वो जिंदा है। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, मेरे यहाँ इन्हें खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। वो दौड़ता हुआ आया अंग्रेज अफसर के पास, तो सारा मामला गड़बड़ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने वो पर्ची दी, उन्होंने पर्ची पड़ी, वो एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे, उछलने कूदने लगे। कहा हमें तो मौलवियों को खुश नहीं होने देना, और ऐसे भी कोई मौलवी को खुश नहीं होने देता। मौलवी बाइक कहां से लाया? 5000 टन को बाइक कहां से तेरे पास? तो कहा क्या करेंगे, इन्हें खुश नहीं करना तो हम क्या करेंगे? कहा फांसी कैंसिल, फांसी कैंसिल कर दी। मौलाना जाफर तनेसरी को इसका इल्म नहीं था। जब वो दिन आया तो सुबह में दरख्तों के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली। सारा दिन अंग्रेजों ने चाबुक मारे। जब शाम का वक्त हुआ, इफ्तार का वक्त हुआ, घास के तिनके चबाकर इन्होंने रोजा इफ्तार किया। मौलाना जाफर तनेसरी फरमाते, फिर मुझे वहां से लाहौर लाया गया, एक खारदार कांटेदार पिंजरे में मुझे कैद कर दिया गया। और ऐसा पिंजरा था, न मैं बैठ सकता था, न खड़ा रह सकता था, न लेट सकता था। मुझे यकीन हो गया ये मेरा आखिरी वक्त है, दुरूद पढ़ता पढ़ता दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मैंने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे गशी आई, बेहोशी आई, मैं धड़म से कांटे पे गिरा, इधर मुझे कांटा लगा, उधर काली कमली वाले का दीदार भी मिल गया। ये दौलत ऐसे ही मिला कर दी। शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को गोरे ने गोली मारी, यहाँ से ये हाथ से सिरक के निकल गई, खून निकला। मौलाना रशीद अहमद गंगोई पास आए, कहा हजरत क्या हुआ? कहा गोली लगी है, क्या ख्याल है? किसी तबीब को बुलाया? नहीं। हकीम डॉक्टर को बुलाया? नहीं। मौलाना कासिम साहब नानोतवी ने 11 मरतबा दुरूद करके फूंक मारी, जख्म तो क्या खराश भी बाकी नहीं। ये वो जमाना था जिस जमाने में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया था अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। इनके खिलाफ ये वारंट जारी था, जहां कहीं मदनी मिले गोली मार दी जाए। जब कराची में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, लोगों का ख्याल था आज हजरत मदनी नहीं आएंगे। थोड़ी ही देर में हजरत मदनी तशरीफ लाए, सर पे कफन बंधा हुआ है, जुनू के शहर में सर बेच देते हैं मुफ्त दीवाने, अदा करने यही कुछ रस्म हम बाजार में आए हैं। खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सारेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। वो शजरे आजादी के खुंदे के सींचा हल किसके पकने को आए हुए हैं। वो अंग्रेज अफसर कहने लगा, आपने फतवा दिया है? कल भी दिया था, आज भी देता हूँ, मौत तक देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कदमों में गिर गए, कहा हजरत थोड़े कुछ अपने मिजाज को बदल दीजिए, इनका इरादा बड़ा सख्त है। कहा फतवा दिया है, इकरार करता हूँ। वो अंग्रेज पूछने लगा, क्या इसकी सजा जानते हो? कहा सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मदनी का काम है। कहा इसकी सजा फांसी है। पसीना नहीं आया, बगल से कफन की चादर निकाली, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूँ।
کہا آپ کو کفن یہاں بھی مل جاتا، وہاں سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا جس قوم کی پوری زندگی مخالفت کی ہو اس کی چادر اوڑھ کر قبر میں جاتے مدنی کو شرم آتی۔ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اپنی حلال کمائی کا کفن چھوڑ کر جائے، وصیت کر کے جائے کہ اسی چادر میں مجھے کفن دینا؟ رکھیں گی بھی نا الماری میں تو گھر والی پوچھیں گی یہ کیا رکھا اٹھا کے رکھا ہے؟ ہاں یہ تو میرے پیسوں کا حلال پیسوں کا کفن میں نے خرید کے رکھا ہے، اٹھاؤ یہاں لے جاؤ، مجھے بھی ڈر لگتا ہے، بچے بھی ڈر جاتے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے چاندنی چوک میں اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں سی کر بیچی کاروبار کیا، 6 روپے 12 آنا کمائے، اپنے بیٹے کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میرا کفن ان پیسوں سے خرید رہا۔ ہمارے دل میں کبھی ایسا شوق پیدا نہیں ہوا، جنازے کو کاندھا بھی نہیں دیتے، ڈر لگتا ہے کہ یہ ساتھ نہ دے جائے۔ وہ ایک آدمی تھا یا قریب والی مسجد چھوڑ کے دور والی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، تو کسی نے کہا بھائی تو نے عجیب تماشا بنا رکھا ہے، یہ محلے کی مسجد چھوڑ کے اتنا دور کیوں جاتا ہے؟ کہا میری بڑی مجبوری ہے۔ ہاں کیا مجبوری ہے؟ کہا تمہارے امام صاحب نے ممبر کے اوپر ہی جنازہ لٹکا کے رکھا ہے، دیکھتا ہوں کیا نکلی جاتی ہے۔ ارے ہائے، جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، سود کھاتے ڈر نہیں لگتا؟ جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، لوگوں کی ماں بہنوں کو چوک پر کھڑے رہ کر تاڑتے ڈر نہیں لگتا؟ جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، رشوت بٹورتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ وہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا جب سارے نقشے کھل جائیں گے۔ اس اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَالْمُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ الہی یہ تو بہت پرانا گناہ تھا، وطن بھی دوسرے کا تھا، حکومت بھی دوسرے کی تھی، پتہ نہیں یہ گناہ لکھنے والا میرے ساتھ کون تھا، مجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ آواز آئیں گی کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ او ظالم، تو نے مجھے کبھی دین کو یاد نہ کیا، رات کو یاد نہ کیا، کاروبار میں یاد نہ کیا، لوگوں کا سود کھاتے تو نے مجھے یاد نہ کیا، اپنی نظروں کو آوارہ کرتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، منبر و محراب کا مذاق اڑاتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، میرے قرآن کی توہین کرتے ہوئے تو نے مجھے کبھی یاد نہ کیا۔ یاد رکھ، مجھے میری کبریائی کی قسم، جب سے میں نے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہر عمل قلم بند ہو رہا ہے۔ ارے پچھلے زمانے میں ایسے ایسے لوگ آئے، ایک صحابی تھے پہاڑی پر رہتے تھے اور ان کا معمول تھا جب اس علاقے سے صحابہ کا قافلہ گزرتا تھا تو وہ انہوں نے بکریاں پال کے رکھی تھی، ایک بکری ذبح کر کے مہمانی کرتا تھا۔ جب صحابہ کا قافلہ وہاں سے گزرا تو ایک بکری انہوں نے ذبح کی، کھانا سامنے رکھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، کہا بھائی تمہاری فلاں بکری کو گھاٹی کے پاس سے بھیڑیا اچک کے لے گیا، تو اسے وہ رونا دھونا شروع کر دیا۔ تو بہت سے لوگ بے تکلف بھی ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا ارے یار اس کا تو بڑا نقصان ہو گیا، ایک بکری ہمارے پیچھے ذبح ہو گئی، ایک بھیڑیا اچک کے لے گیا تو اس کا بڑا نقصان ہو گیا۔ اچھا رونے کی کیا بات ہے، اتنا لمبا چوڑا ریوڑ ہے، اتنا بڑا قافلہ ہے بکریوں کا، دو اگر چلی بھی گئی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہاں میں اس بکری کو روتا ہوں جو تمہاری خدمت میں پیش کی ہے، اور نہ اس بکری کو روتا ہوں جو بھیڑیا اچک کے لے گیا ہے۔ کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا یہ جو خبر ملی ہے نا بھیڑیا بکری کو اچک کے لے گیا، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا۔ فاروق کی حکومت اور بھیڑیا بکری کو اچک کے لے جائے نہیں مانتا۔ ایسے اندازہ لگانے والے لوگ بھی تھے۔ آج ہمارے گھروں میں ظلم ہے، اگر ماں کے ساتھ انصاف ہے تو بیوی پر ظلم ہے، بیوی کے ساتھ انصاف ہے تو ماں پر ظلم ہے۔ اپنی زندگی کا رخ بدلو، ایک اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو، اپنے دل میں رب کے سوا کسی کو جگہ نہ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اکابرین نے جو قربانیاں دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو، یا اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کی، ان کی قربانی کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ یا صاحب
والجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کو ایک قصہ مختصر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.